السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی یہ جو حدیث پاک ہے زجاجۃ المصابیح کی 6ویں حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا کب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام تر لوگوں سے، جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ معزز سامعین، یہ جو حدیث پاک ہے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ محبت رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محبت رسول ہی عین ایمان ہے۔ محبت رسول کے بغیر ایمان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، اور محبت رسول ہی کے ذریعے ایمان کامل ہوتا ہے، بندہ مومن کامل مومن بنتا ہے۔ تو گویا محبت رسول ایمان کے اکمال کی اتمام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے جب محبت رسول اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی جب بات کی، تو قرآن پاک کی وہ آیت سورہ توبہ کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةٌ وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تقریباً آدھے صفحے کی یہ آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اگر تم کو تمہارے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے آبا و اجداد کی محبت، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائیوں کی محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویوں کی محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے قرابت داروں کی، تمہارے رشتہ داروں کی محبت، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی محبت، اور فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارا وہ بزنس، تمہارا وہ کاروبار، وہ تجارت جس میں خسارے کا، کساد کا ہر وقت تم کو ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اور تمہارے وہ اونچے اونچے مکانات، تمہارے اونچے اونچے وہ بلڈنگیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے محبوب تر ہیں، اگر تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو خدا اور اس کے رسول کی محبت کے مقابل میں، تو فرمایا گیا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے محدثین اور مفسرین کرام نے بھی امر اللہ کی جو تفسیر کی ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ امر سے مراد یہاں پر اللہ کا عذاب ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں جملہ 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 8 چیزیں ایسی ہے کہ اکثر انسان دنیا میں ان سے محبت کرتا ہی کرتا ہے۔ 5 اس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک آبا و اجداد ہے، بیٹے ہیں، بیوی ہے، اور اس کا خاندان ہے، اس کا قبیلہ ہے،
اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ 3 قسم کے اموال کا اس میں ذکر کیا گیا. ایک اس کی تجارت ہے، اور ایک اس کا کمایا ہوا مال ہے، اور ایک اس کے بڑے بڑے مکانات، بلڈنگ ہیں. تو 8 چیزوں کو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عموماً بنیادی طور پر انسان دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کر دیا. اس آیت میں اللہ نے تمام چیزوں کا ذکر کر دیا، اور گویا اس تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محبت رسول کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. اگر محبت رسول کا پلڑا اگر بھاری ہوا تو سمجھ لو تمہارے لیے نجات ہے. اگر یہ 8 چیزوں کی محبت رسول اور محبت خدا پر اگر غالب آئے تو پھر سمجھ لو تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت. تو معزز سامعین، یہاں پر حدود بتلائے گئے کہ کن اشیاء سے کتنی محبت کی جائے. والدین سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، ہر چیز کی محبت کی ایک حد ہے کہ وہ محبت خدا اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نہ بڑھے. اگر محبت سے آگے بڑھے گی تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا، عذاب الہی کا تم جیسا انتظار کرو. تو معزز سامعین، موجودہ حالات میں جو مصائب اور جو مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج تعلق باللہ اور تعلق بالرسول ہمارا کمزور ہو گیا. خدا اور اس کے رسول سے محبت یہ ہماری جو ہے سنا کمزور پڑ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر آیا ہوا شخص ہم پر ظلم کرنے اور ہم مسلمانوں پر جو ہے سنا حد گیری کرنے، اسلام کے احکامات میں نکتہ چینی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا مضبوط اگر ہوتا تو پھر 313 صحابہ کدھر اور ہزاروں دشمن اور جو سنا کفار کی جماعت کدھر. 313 وہ تمام لوگوں پر بھاری تھے، ہزاروں کے مجموعے پر بھاری تھے. تو آپ دیکھیے قرآن کریم میں جب محبت رسول کا حکم دیا گیا تو عام انداز میں نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ نے تحدیداً تنبیہاً لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے اگر محبت رسول اگر مغلوب ہو، دنیا کی محبت اگر غالب ہو تو پھر عذاب الہی کا جو ہے سنا تم انتظار کرو. تو ایسا تحدیداً انداز میں محبت رسول کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا تاکہ لوگ محبت رسول کے سلسلے میں ذرا برابر بھی غفلت نہ کریں. کوئی محبت رسول کو کوئی اضافی شے کہہ کر، کوئی اضافی شے مان کر اس کو لائٹ لے لے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے. اسی لیے فرمایا اگر خدا کی اور اس کے رسول کی محبت اگر جو ہے سنا مغلوب ہو جائے تو پھر عذاب الہی کا تم انتظار کرو. نماز کے چھوڑنے پر، روزوں کے چھوڑنے پر فوراً عذاب کا جو ہے سنا بندوں کو جو ہے سنا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن محبت رسول کی بات آئی تو پھر اگر اس چیز میں اگر تم ناکام رہو تو پھر عذاب الہی کا تم انتظار کرو. ایسی جو ہے سنا اہمیت اسلام میں محبت رسول کو ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام دنیا کے تمام لوگوں سے، ہر چیز سے عزیز تر، محبوب تر جب تک میں اس کو نہ ہو جاؤں تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی حدیث پاک کو ہم آج حضور شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کی شکل میں ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال جوش محبت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کہ میں آپ کو سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ دوست رکھتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں. تو ارشاد ہوا کہ جب تک میری ذات کی محبت کسی کو اس کی ذات سے محبت سے زیادہ نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کو ایمان ہی نہیں. بانی جامعہ ترجمہ بھی جو کر رہے ہیں اس کو ایمان ہی نہیں، ایمان حاصل ہی نہیں ہوتا اس کو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی خدا کی قسم کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے میں آپ کو اپنی ذات سے بھی محبوب تر رکھتا ہوں یا رسول اللہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
یہ جملہ جب فرمایا تو آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان جا کر مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اگرچہ اس حدیث پاک میں بانی جامعہ دیکھیے کس طریقے سے ایسے نکات بیان فرماتے ہیں کہ عام علماء کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے۔ بانی جامعہ ایسے ایسے نکات احادیث شریفہ سے پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے، مگر اللہ کی محبت کا ذکر نہیں ہے۔ محبت الہی بھی تو ضروری چیز ہے، تو پھر اللہ کی محبت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو بتلانا یہ مقصود ہے، اگرچہ کہ یہ سنا اس میں حق تعالیٰ کی محبت کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس میں اللہ کی محبت کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا گیا چونکہ حضرت کی محبت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا منشا حق تعالیٰ کی محبت ہے۔ حضرت کی محبت کا منشا حق تعالیٰ کی محبت ہے، تو یعنی محبت رسول یہ عین محبت الہی ہے۔ محبت رسول یہ عین محبت الہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اس پر تفصیلی جو ہے سنا یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تر ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو محبت کہتے کس کو ہو؟ میلان قلب کو کہتے، دل کا کسی طرف مائل ہو جانا، اس چیز کا نام ہے محبت۔ تو اب یہ محبت بھی جو ہے دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک محبت غیر اختیاری اور ایک محبت ہوتی ہے اختیاری۔ اب غیر اختیاری جس کو ہم تباہی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور مال سے محبت ہوتی ہے، والد سے محبت ہوتی ہے، تو یہ طبعی محبتیں ہیں۔ اللہ نے فطرت میں اس کو رکھا ہے، نیچر میں اس کو رکھا ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے محبت کرنے کے لیے اپنے دل کو مائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ فطرت میں نیچر میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ آدمی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرنا ہے تو انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سلسلے میں کون سی محبت کا مکلف بنایا گیا؟ یا وہ اختیاری محبت ہے یا پھر غیر اختیاری یعنی طبعی محبت ہے؟ تو مواہب لدنیہ کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مقصود حب اختیاری ہے، حب طبعی نہیں۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہونا ہے آدمی کو اختیاری محبت کرنا ہے، یعنی اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، اپنے مال سے، اپنے گھر سے، جتنی بھی چیزیں اس کے پاس محبوب ہے ان تمام چیزوں کے سامنے، ان کی محبت کے سامنے رسول کی محبت کو زیادہ کرنا جبرن اور زبردستی، یہ محبت مراد ہے۔ یعنی آدمی چاہ کر اپنے دل کو مجبور کرے کہ ان تمام چیزوں سے، جتنی بھی چیزیں اس کو محبوب ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اس کو خدا کے رسول کی ذات ہو۔ آدمی مجبور کر کر اس کو جو ہے سنا محبت رسول میں اپنے دل کو لگائے۔ اگر محبت رسول، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اگر دل کا میلان نہ ہو تو پھر آپ کی وہ محبت نہیں اور آپ کا ایمان کامل ہے۔ تو پھر محبت رسول سے کیا معنی مراد ہے یہاں پر کہ آدمی اختیاری طور پر، طبعی طور پر نہیں، اختیاری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے دل کو مجبور کرے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو چاہے۔ تو اب معلوم کیسے ہوگا کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے سنا آدمی جو ہے سنا زیادہ محبت رکھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو اب اس کو جو ہے سنا جانچنے کے جو ہے سنا یہاں پر علماء کرام نے چند باتیں بھی بیان کی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا کہ میری ذات کے علاوہ میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، تو حضرت عمر کا یہ جواب تھا یہ طبعی طور پر جو محبت ہوتی ہے اس لحاظ سے جواب تھا۔ لیکن حضرت عمر نے جب دیکھا، جب دلائل کو قائم کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے ان کے قلب پر جب اثر ہوا تو پھر حضرت عمر فاروق بھی یہ کہہ پڑے کہ یا رسول اللہ آپ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو اب محبت رسول، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس چیز کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، کیا یہ جملہ کافی ہے؟ یا پھر نعرے لگائے جائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہر چیز، اپنی اولاد قربان ہے، ہر چیز قربان ہے؟
کیا یہ نعرے لگانے سے محبت ثابت ہوتی ہے؟ یقیناً یہ نعرے لگانا، یہ جذبات قابل قدر چیز ہے، قابل قدر چیز ہے، لیکن محبت کب ہوتی ہے انسان کو کہ جب آپ کی خود کی ذات کی جو ہے نا خواہش آ جائے اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آ جائے۔ تو دو چیزوں میں آپ فوقیت کس کو دیتے ہیں، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ اگر آپ سمجھ لو کہ آپ کے نفس کی ایک خواہش ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرضی ہے، آپ کا ایک حکم ہے، دو چیزوں میں اگر آپ فوقیت نبی کو حکم کو دیتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی اولاد کی خواہش ایک جگہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ایک جگہ ہے، آپ کے بیوی بچوں کی خواہش ایک جگہ ہے، آپ کے تجارت کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ان دو چیزوں میں جب اگر آپ محبت رسول غالب ہے یا نہیں ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو پھر ان تمام چیزوں میں آپ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی مرضی کو، آپ کے منشے کو اگر آپ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں تو مبارک ہو ایسے لوگوں کو۔ وہی لوگوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہے، کیونکہ جب ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر یہی ہے جس کا تقاضا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین سے کیا ہے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے کہ ایسی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس حدیث پر عمل کر لیتا ہے، فنافر رسول کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، بندہ مومن کو اس حدیث پر عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ فنافر رسول کے مقام پر اگر کوئی فائز ہونا چاہتا ہے تو پھر اس حدیث پاک پر عمل اس کے لیے لازم ہے، اور یہ حدیث پاک فرائض پر عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے، فرائض پر عمل کرنے سے زیادہ مشکل تر یہ حدیث پاک ہے۔ ترجمہ تو آسان ہے، زبان سے کہنا انتہائی آسان ہے کہ نبی میرے پاس جو ہے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہے، لیکن اس پر عمل انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں خدا اور اس کے رسول کی محبت ایک جگہ ہے اور آپ کے دل میں موجود محبتیں ہیں، یعنی مال و متاع کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، آپ کے تجارت کی محبت ہے، تو دنیا کی محبت یہ چاہتی ہے کہ احکام شریعت کو، رسول کی مرضی کو، شریعت مطہرہ کو پس پشت ڈال دیا جائے، لیکن رسول کی مرضی یہ ہے کہ تم دین کے خاطر میرے حکم کے سامنے ہر چیز کو قربان کرو، ہر چیز کو قربان کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مرضی ہے۔ تو جب یہ دو چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، آپ کو جانچنا ہے، تو پھر آپ دیکھو آپ کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر محبت رسول کے اگر اس کو جانچنا ہے اگر آپ کو، تو پھر اسی صورت میں آپ کو محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے آقا کے حکم، آقا کی مرضی کو فوقیت دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام نے عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کیا۔ جنگوں کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب آقا نے مال و دولت پیش کرنے کا جب جیسا مطالبہ کیا صحابہ سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے گھر میں موجود تمام چیزیں، یہاں تک کہ اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے اور وہ گنڈیاں بھی لا کر آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو پھر آقا نے پوچھا، ہے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام نے اس حدیث پر عملی طور پر نمونہ اس کا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جب نبی کا حکم آیا تو گھر والوں کی بھی فکر نہیں کی، اپنے ذات کی بھی فکر نہیں کی، ہر چیز کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے مال و دولت کی محبت ہے، اس کے جیتے جاگتے نمونے صحابہ کی زندگیوں میں ہم کو ملتے ہیں۔ اور اسی طرح بیوی اور اولاد کی محبت ہے، تو بیوی اور اولاد کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہماری بیوی کو، بچوں کو ہر چیز کا، دنیا کا آرام و سکون ہم دیں، ان کو ذرا برابر بھی تکلیف ان کا نہ پہنچنے پائے۔ ہر شخص یہی جیسا اس کا مطالبہ رہتا ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے، لیکن اس روئے زمین پر ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر، دین اسلام کے تحفظ کے خاطر، دین اسلام کو بلند رکھنے کے خاطر اس روئے زمین پر ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ اس روئے زمین پر اس سے پہلے ایسا واقعہ نہ پیش آیا تھا نہ پیش آئے گا، اور آسمان میں ایسا منظر نہ کبھی دیکھا تھا نہ دیکھے گا۔ وہ واقعہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا کئی کربلا کا ہے۔
وہ جنگ وہ واقعہ کربلا کا ہے کہ وہ صحابہ کرام اور جو ہے سنا خاص طور پر اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے میدان کرب و بلا میں کیا چیز تھی جو ان کو ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ کر دی. خدا اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تھی کہ جو ہے سنا ان کو اپنی مال کو بھی انہوں نے قربان کر دیا, اپنا وطن کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا, اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. حضرت علی اصغر کی شہادت ہمارے لیے سامنے نمونہ ہے, حضرت علی اکبر کی شہادت ہمارے لیے نمونہ ہے. تو گویا زبان حال سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ تو نے حسین کو ایک جان دی ہے, اگر 1000 جانیں بھی اگر دیتا, اگر میرے ایسے 1000 خاندان بھی ہوتے, اے اللہ تیرے خاطر, تیرے حبیب کے حکم کے خاطر, تیرے دین کے خاطر ہر چیز کو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. تو ایسا نمونہ صحابہ نے اور اہل بیت نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور جنگوں میں آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیونکہ اپنے ذات سے بھی زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب کر رکھتے تھے, دشمنوں کی تیروں کو اپنے سینوں پر سجانے کے لیے آقا کی آڑ میں آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو ایسے واقعات بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو عزیزان محترم, آج ہم کو ضرورت ہے کہ محبت رسول کا صحیح معنی و مفہوم جو ہے اس کو ہم سمجھیں اور جو ہے سنا اس کے تقاضوں پر عمل کریں. محبت رسول جب ہے تو اس کے تقاضے بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کی جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا جائے, دین کے احکام کو پس پشت نہ ڈالا جائے, خدا اور اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط کیا جائے. تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ چند باتیں میں نے اس حدیث پاک کے تحت بیان کیا ہے. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے